جی بسم اللہ جی، اب میں آمادہ ہوں، میں بالکل آپ کی خدمت میں ہوں، آپ فرمائیں۔ سر سوال یہ ہے کہ ایک لفظ ہے مزخرف نگو، یہ جو مزخرف ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فضول بیہودہ گفتگو، فضول جسے آپ کہتے ہیں۔ اچھا اور الکی بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے؟ کیا چیز؟ الکی؟ الکی، ہاں، الکی کے ساتھ ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے بی خود، الکی یعنی ایسے ہی بغیر کسی دلیل کے جو کام کرنا ہے وہ الکی ہے۔ ٹھیک ہوگا جی سر، تھینک یو، ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا۔ کتاب مینہ یک، صفحہ شماری 51، 51 نمبر صفحہ ہے۔ آج ہم اس کتاب کے چھٹے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس کتاب کے محتویات کو دیکھتے ہیں تو آج سے کل اس کے 3 درس جو ہیں وہ بقایا ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کچھ کم ہے، کیونکہ گزشتہ جو دن گزرے ہیں ماہ رمضان کے سبب جو ہے ہمارا جو تھا، ایک تو وقت کم ہو گیا تھا، 1.5 کی بجائے 1 گھنٹہ ہم پڑھتے رہے، اور کچھ اس میں تعطیلات جو تھی وہ بھی ہمیں جو ہے وہ ان کا سامنا ہوا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم ٹائملی جو ہے اس کے اختتام تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ سب کے تعاون سے جو ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا سا جو ہے اس کو تندتر کر دیں گے، سرعت جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، اور اس طرح جو ہے ہم اس کو جلدی سے اختتام پر لے جائیں گے۔ تو آج چھٹے درس کا جو عنوان ہے، جو کہ الف، بخش الف کے تحت ہے، بخش مراد پارٹ ہے۔ اس درس کے جو الف بے پہ مختلف حصص ہوتے ہیں، تو ان میں جو پہلا حصہ الف ہے، تو اس کے اندر آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ درج ہے، بے بخشید اور ایکسکیوز می سر، یہ دنے نون میخوام۔ یہ جو جملہ ہے یہ مکمل گفتاری جملہ ہے، نوشتاری نہیں ہے۔ یہ دونے اصل میں یہ ہے یک دانے، جو یہ دونے ہے، نون نان ہے، میخواہم جو ہے وہ میخام رہ گیا۔ بے بخشی آقا، یہ دونے نون میخوام، ایکسکیوز می پلیز آئی وانٹ اے پیس آف بریڈ۔ تو یہ جو ہے اس کی ابتدا ہے۔ جو عنوان ہے وہ ہے خرید کردن خوراکی ہا و نوشیدنی ہا، کھانے پینے کی اشیاء کی خرید۔ آپ جب بھی اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے بازار میں جاتے ہیں تو وہاں جو ہے جس انداز سے گفتگو ہمیں کرنا ہوتی ہے، یہاں اس کے جو ہے نمونے ہمیں ملیں گے۔ تو تمرین یک آقای رحیمی برای مہمانی خرید می کند۔ مہمانی سے مراد ہے فیسٹ، دعوت۔ جب بھی کوئی دعوت ہو تو اس کو ہم مہمانی کا نام دیتے ہیں، کیونکہ مہمانی میں مہمانات جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، برکت لاتے ہیں۔ تو اس کو دعوت کو یہ ہے کہ آقای رحیمی جو ہے ان کے گھر میں جو ہے ایک دعوت کا انتظام ہو رہا ہے۔ گوش کنید و علامت بزنید او چه چیزهایی میخرد۔ میں یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آقای رحیمی نے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ خریداری کی ہیں، خریدی ہیں۔ جو چیزیں خریدی گئی ہیں، یعنی در واقع دستوری اعتبار سے جو اشیاء مفعول ہیں
جملوں میں آپ نے ان کو انڈرلائن کرنا ہے یا اپنے پاس آپ نے یادداشت رکھنا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نام لکھے ہوئے ہیں چیزوں کے، اور ان سے پہلے ایک مربع شکل خالی خانہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو جو جو چیزیں خریداری ہوں گی تو آپ نے دیکھنا ہے، اگر وہ ان چیزوں کا نام یہاں آپ کے اوپر جو ہے اس مکالمے کے درج ہے تو وہاں آپ ایک جو ہے علامت گزاری کر دیں گے، نشان لگا دیں گے۔ جو چیزیں یہاں آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں، سب سے پہلے ہے اناناس۔ یہ ایک پھل ہے، اور اناناس عربی، اردو، فارسی تینوں زبانوں میں ایک ہی اسی لفظ سے، اسی املا سے جو ہے لکھا اور پڑھا اور بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد گوجے۔ گوجے جو ہے در حقیقت ایک آلوچہ نما جو پھل ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ ایک لفظ فرنگی کا اضافہ کر دیا جائے، گوجے فرنگی، تو اس سے مراد ہے ٹمیٹوز۔ تیسرا ہویج۔ ہویج گاجر کو کہا جاتا ہے۔ گاجر کے لیے ایک اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے زردک۔ گاجر کو قدیم فارسی میں زردک بھی کہا جاتا ہے، تو بلکہ آج بھی افغانستان میں جو ہے ہویج کی بجائے زردک ہی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے پرتگال۔ اگر آپ اس کی املا دیکھیں گے تو یہ قاف کرشت کے ساتھ املا کی گئی ہے، اور پرتگال سے مراد ہے مالٹا، اورنج۔ لیکن اگر کاف کرشت کی بجائے وہاں کاف کلمن کی بجائے اجمی لگا دیتے ہیں، کاف اجمی گاف کو ہم کہتے ہیں، تو پھر یہ بن جائے گا پرتگال۔ اور پرتگال سے مراد ہے وہ شہر جو کہ یورپ کے جنوب میں اسپین کے بالکل ساتھ اور مراکش کے بالکل سامنے شہر ہے پرتگال، یہ اس کو ہم جو ہے اس طرح اس کی املا ہے۔ پھر لفظ ہے سیب، وہی سیب جسے ہم سیب کہتے ہیں۔ اس کے بعد تخم مرغ، یہ مرغی کا انڈا ہے۔ اور پھر پیاز، فارسی میں بھی پیاز اور اردو میں بھی یہ لفظ وہی ہے۔ اور آخری لفظ ہے شکر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کسی بھی دعوت کے انتظامات میں، کھانے پینے میں ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سبھی کی سبھی چیزیں جو 10 کی 10 چیزیں ہیں یہ ساری خریداری کی گئی یا ان میں سے کم چیزیں خریداری کی گئی۔ جو چیزیں خریدی گئیں وہ آپ نے یہاں علامت گزاری کرنی ہے۔ آغا رحیمی آپ کے سامنے پھلوں کی دکان پر کھڑے ہیں اور وہ اپنے پسند کے پھل جو ہے وہ وہاں سے نکال رہے ہیں۔ آغا یہ رحیمی شکر چینی شکر ببخشید آقای رحیمی ببخشید آقا 2 کلو پرتقال میخوام۔ وہاں جب آپ ایران میں جاتے ہیں تو آپ کو مالٹا یا کنو وغیرہ یہ وزن کر کے تول کے ملتے ہیں۔ ہمارے بھی پاکستان میں کچھ ایسے شہر موجود ہیں جہاں یہ وزن سے آپ کو ملیں گے۔ فروشنده سیلز مین، بفرمایید چیزی دیگری نمیخواهید؟ دکاندار نے کہا کہ بھائی بتائیے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت بھی ہے؟ آقا رحیمی نے جواب دیا چرا 2 اناناس هم میخوام، 1 کیلو سیب زمینی و 1 کیلو پیاز هم بدین۔ اسے کہا کیوں نہیں، مجھے 2 اناناس چاہیے، 1 کلو آلو، سیب زمینی سے مراد ہے آلو، و 1 کلو پیاز ہم بدین، اور مجھے 1 کلو جو ہے وہ پیاز بھی دے دیں۔ فروشندے جو دکاندار ہے، سیلز مین جو ہے، وہ ان چیزوں کو وزن کرتا ہے، پیک کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے بفرمایید ہمین، اسے کہ یہ لیں، یہ آپ کی مطلوبہ چیزیں۔ آقا رحیمی پھر گویا ہوتے ہیں، آقا رحیمی گوجے ہم دارین، کیا آپ کے پاس آلوچے بھی ہیں؟
اب یہ نہیں پتہ، ممکن ہے کہ یہ جو ٹماٹر ہے اس کا مکمل نام یہاں نہیں دیا گیا اور یہ گوجے فرنگی جو ہے اس کی بجائے خالی تنہا گوجے پر ہی کام کر رہے ہوں۔ اوغے رحیمی خوب 1 کلو ہیوج بدین، پھر انہوں نے کہا رحیمی نے کہ مجھے 1 کلو گاجر چاہیے۔ فروشندے ان ہم 1 کلو ہیوج دیگے چی، یہ ہے 1 کلو گاجر اور کیا؟ اوغے رحیمی ہمین ممنون، اسے کہا بالکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کا بے حد شکریہ۔ تو یہ تھا مکالمہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے خریداری ہوئی ہیں۔ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید انڈے خریداری نہیں ہوئے، شکر جو ہے اس کی خریداری نہیں ہوئی ہے، باقی کی چیزیں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک تصویر میں 2 آدمی کھڑے ہیں دائیں طرف، اور وہاں جو ہے اوغے رحیمی بے بخشی اوغا مان یہ دونے نون می خام اور نانوا بے فرمائید۔ نانوا جو ہے یہ روٹی بیچنے والے کو نانوا کہا جاتا ہے۔ در حقیقت نانوا گفتاری ہے، اس کو ہم نان بائی بھی کہتے ہیں۔ تو نان بائی یا نانوا ایک ہی چیز ہے۔ روٹی کی دکان ہے۔ یہ جو روٹی اس وقت انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، اس روٹی کو ہم نون سنگک کہتے ہیں۔ نون سنگک جو ہے بڑا سافٹ، اور یہ کم از کم جو ہے 3 فٹ لمبا یہ روٹی کا سائز ہوتا ہے، اور یہ پتھروں پر پکائی جاتی ہے۔ بہت بڑا اوون ہوتا ہے جس کے اندر برنر سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے جو ہیں وہ اس حد تک گرم ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر نانوا جو ہے وہ روٹی کو پھیلا دیتا ہے، اور یہ پتھروں پر روٹی پک کر آ جاتی ہے۔ بہت ہی سافٹ نان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اوغے رحیمی بے بخشی اوغا شکر دارین، اب وہ شکر کی باری بھی آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی کچھ 2 جملے باقی ہیں۔ اب اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس چینی ہے؟ فروشندے بھالے چند بستے میخوائن، اسے کہ کتنے پیکٹ چاہیے؟ 1 کلو کا پیکٹ بنا ہوا ہے دکاندار کے پاس، تو اس نے کہا جی آپ کو کتنے پیکٹ چاہیے؟ بستے پیکٹ۔ جواب ملا، اوغے رحیم نے کہا یہ بستے بس صرف 1 پیکٹ دے دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دفعہ کچھ چیزوں کو برجستہ کرنے کے لیے، اس کو برجستے سے مراد ہے اس کو پرامیننٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم کوئی ایسا رنگ استعمال کر لیتے ہیں جو دوسروں سے مختلف ہو۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ایک مستطیل کے اندر یہ ہمیں انہوں نے توضیحات دی ہوئی ہیں کہ نوشتاری اور گفتاری میں الفاظ کی ہیئت میں جو تبدیلی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ مثلا یہ برابر است یک، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یک ہے یعنی ایک۔ دونے و تا فقط در فارسی گفتاری استفاده می شود۔ یہ لفظ دونے جو ہے اور لفظ تا جو ہے یہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوں فارسی تو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی چند تا نون می خواہی۔ اصل میں تو یہ لفظ ہے کہ چند دانے نون می خواہید، تو چند تا می خواہید، تا یہاں جو ہے عدد کے لیے جو ہے تا ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے لفظ تا جو ہے یہ ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ویزیبل ہوں اور ٹچیبل ہوں، تو وہاں جو ہے ہم اس کو جو ہے لفظ جو ہے تا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونے سے مراد ہے یک دونے، یک دانے۔ 2 سے 4 آگے تا آ گیا، یعنی جب آپ نے کوئی چیز عدد بتا رہے ہیں تو عدد کے بعد بجائے اس کے کہ آپ دانے کا لفظ لگائیں یا عدد کا لفظ لگائیں، آپ گفتاری میں تے الف تا لگا کر اپنا پیغام جو ہے وہ دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں۔ تمرین 2،
یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ کلیئر ہے. ماشاء اللہ ماشاء نہیں اللہ. سر بہت کلیئر ہے تو اس میں ضرورت تو نہیں لگ رہی. نہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. تمرین 2 با توجہ بے متن. متن وہی ٹیکسٹ ہے، عبارت ہے. متن مفرد ہے، اس کی جمع متون ہوتی ہے. عربی زبان میں متن کو ہم نص کہتے ہیں، نون صاد، اور اس کی جمع نصوص ہے. مجھے یاد آیا کہ ایک لفظ جاسوس بھی ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے جاسوس، لیکن جب ہم اس کی جمع کرتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے تو وہ ہے جواسیس. جاسوس مفرد، جواسیس اس کی جمع ہے. اس کے معنی کی وہی ہے جو اردو وہی میں وہی 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 انگریزی میں اسپائی. سو تمرین 2 با توجہ به متن مشخص کنید کدوم جمله درست و کدوم نا درست است. آپ میں سے آپ ٹرائی کریں. جی عبدل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلا جملہ پڑھیے اور بتائیے کہ یہ درست ہے یا نادرست. غیر رحیمی. چلیے خانم عقیلہ بفرمایید شما. جی آقای رحیمی 5 تا نان میخواهد نادرست. نادرست. جی شبیر صاحب بفرمایید. آقای رحیمی یک. بله استاد میخونم. آقای رحیمی یک بسته شک میخرد. یک بسته شکر میخرد. یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے. این هم درست است. این هم درست است. جمله سوم خانم تبسم شیروانی. فروشنده گوجه ندارد. درست. بله گوجه ندارد. یہ مجھے شیروانی سے یاد آیا، اہل ایران جو ہیں اپنے گھروں کی چھت کے اوپر جو آخری چھوٹا سا کمرہ جو بن جاتا ہے جس کو ہم ممٹی کہتے ہیں، تو اکثر اوقات وہ جو 7 سیڑھیاں جا رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ڈلوان بھی وہاں بن جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ شیروانی کہتے ہیں. تو بہرحال یقیناً یہ آپ کا فیملی نیم ہے. ہمارے ہاں شیروانی بڑا ایک محترم خاندان ہے، تو لیکن یہ ہے کہ کئی الفاظ جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں اپنے مختلف معنی جو ہیں وہ دیتے ہیں. جی جملہ یہ چہارم کون سا آپ پڑھیں گے؟ آقای رحیمی 2 تا اناناس. جی جی بولیں. آقای رحیمی 2 تا اناناس میخواهد. درست. درست. جملہ یہ آخر آقای رحیمی هویج نمیخواهد. نادرست. نادرست، ولی او خواسته بود. به الگو نگاه کنید و با هم کلاسیتون گفتگو کنید. اب نمونہ آپ کے سامنے ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. متاسفانہ ہماری کلاس جو ہے آن لائن ہے، آپ بہت فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. البتہ یہ ہے کہ آپ تماس ٹیلی جو ہے آپ کا رابطہ ٹیلی فونی ہو سکتا ہے، آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ مفید ہو سکتے ہیں. یہ الگو جو ہے اس میں جو ہے وہ 3 مختلف ستون ہیں. ستون سے مراد کالم ہے. پہلا مشتری جو ہے وہ خریدار ہے اور درمیان میں فروشندے جو سیلز مین ہے وہ ہے. اب مشتری جو ہے وہ سوال کر رہا ہے یہ کلو یا پھر یہ بستے یا یہ دونے بدن. یہ کلو بستے دونے یہ 3 حالتیں ہیں کسی چیز کی پیکنگ کی، تو وہ ہم اس کا اضافہ کر کے جیسی کوئی چیز ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے سوال کر سکتے ہیں. یا اگر کوئی وزن والی چیز ہے تو پھر 2 کلو یا 2 تھا میخام یا جو کچھ بھی. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے یا نہیں ہے
تو پھر آپ کہیں گے دارید. دارید جو ہے لکھنے میں ہے لیکن گفتاری میں دارین. فروشندے، جب بھی آپ کسی دکان پر جاتے ہیں تو آپ کو جو سیلز مین ہے وہ اس طرح آپ کا استقبال کرتا ہے، بے فرمائید، جی فرمائیے آپ کو کیا چاہیے. چیزی دیگه ای نمیخواین، جب آپ کوئی سودا خرید لیتے ہیں تو پھر ایک جملہ دکاندار یا جو سیلز مین ہے اس کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. دیگه چی میخواین، یا پھر وہ کہتا ہے کہ اور کیا چاہیے. اب دکاندار کو جواب ملتا ہے ہمین، یعنی بس یہی. مشتری جو کہ خریدار ہے اور وہ اس طرح بھی جواب دے سکتا ہے نا ممنون، یعنی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے شکریہ. بلے لطفاً یہ دونیں یا سیتا نان بدے یا سیتا اناناس بدے یا سیتا ہندوانہ بدے، یہ کوئی چیز بھی مانگ سکتا ہے. تو ساتھ ہے ہم بدین، یعنی وہ چیزیں جو خرید لی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی چیز خریدنی ہوگی تو ہم لفظ ہم کا اضافہ کر لیں گے، یعنی یہ چیز بھی ہمیں چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ شمارے 52، اس کے مقابل صفحہ ہے. تو کھانے پینے کی اشیاء ہمیں تصاویر میں نظر آ رہی ہیں. واژگان ہمارے سامنے جو ہے وہ ہیں خوراکی ہا، نوشیدنی ہا. خوراکی ہا کھانے والی اشیاء، نوشیدنی پینے والی چیزیں. واحد وزن و واحد ہائی شمارش، یہ واحد ہا اور واحد ہائی شمارش جو ہے اس کو ہم انگریزی زبان میں کاؤنٹنگ یونٹ بولتے ہیں. کاؤنٹنگ یونٹ یہ ایک وہ اصطلاح ہے جو کہ مختلف چیزوں کی خریداری کے لیے ان کے ساتھ ان کی وضاحت کے لیے اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم جوتوں کی دکان پر جائیں تو ہم نے اگر جوتا خریدنا ہے تو وی پرچیز اے پیئر آف شوز، ہم جوتوں کا جوڑا خریدتے ہیں جسے ہم فارسی میں کہیں گے یہ جفت کاش. اگر ہم نے دستانے خریدنے ہیں تو یہ جفت دستکش. اگر ہم نے کتاب خریدنی ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں ایک جلد کتاب، فارسی میں بھی ایک جلد کتاب، اور انگریزی میں ہم کہتے ہیں یہ والیوم بک. اسی طرح جو ہے اگر آپ نے ایک ایسی کتاب خریدنی ہے جس کی جو ہے وہ 6 جلدیں ہیں فرض کریں، آپ تفہیم القرآن جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے تفہیم القرآن، قرآن حکیم کی تفسیر وہ خریدنا چاہتے ہیں. اب اس میں 6 جلدیں جو ہیں یکجا آپ کو مل رہی ہیں تو پھر ہم کہیں گے دورے 6 جلدی. اب لفظ دورے جو ہے یہ سیٹ آف کے لیے بھی استعمال ہوگا. لفظ دورے جو ہے یہ ایک ایجوکیشنل سیمسٹر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، دورے ایک دورانیہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں واحد شمارش. مثلا اگر ہم نے چینی خریدنی ہے تو اس کے لیے عدد کام نہیں آئے گا، مقدار ہے، تو اس لیے وہاں ہم وزن جو ہے اس کا پیمانہ اضافہ کریں گے تو ہم وہاں کلو وغیرہ کہیں گے کہ من 2 کلو شکر می خواہم. اگر آپ کو دودھ چاہیے تو آپ پھر 2 کلو دودھ کے لیے 2 کلو شیر نہیں کہیں گے، آپ 2 لیٹر شیر کہیں گے، کیونکہ جو مایہ ہے اس کے لیے جو ہمارا واحد شمارش جو ہے وہ ایسا پیمانہ ہوگا جس کی ہم پیمائش جو ہے وزن سے نہیں بلکہ ناپ تول سے ناپ سے کی جائے گی. اب ہم اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں. جو خرابی ہے میرے کام میں وہ یہ ہے کہ میں وضاحت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، تو ورنہ اتنی دیر میں ہم نے یہ صفحہ پڑھ لیا ہوتا. جی سر یہ اتنی معلومات پھر کہاں سے کرتی ہے؟ یہ تو سر زبان کی خوبی ہے سر، جب بندہ کہتے ہے کہ بات کرتا ہے تو پھر بات نکل جاتی ہے. جی جی جی.
نہیں مجھے یہ جیسے آپ نے ادھر لفظ استعمال کیا گوجے سر، جی گوجے فرنگی آپ نے بتا دیا، لیکن میرے ذہن میں گوجے سبز بھی تھا، ہاں تو ہاں پھر میرے کہا آپ سر کر رہے ہیں یہاں پہ بات کرو تو یہ ہوتا ہے سر اسی طرح سے. جی جی جی. تو تمرین 4 هر یک از واژه‌های زیر را در جای خالی مناسب بنویسید، سپس گوش کنید و چک کنید. یہ لفظ چیک جو ہے، انگریزی کا لفظ چیک جو ہے، اسی کو مفرس کر کے انہوں نے یہاں جملے میں شامل کر لیا ہے. تو اب یہ تمام وہ تصاویر جو ہمارے سامنے ہیں، اس کا انہوں نے جو ہے حروف میں نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. گیلاس، یہ ہم چیری پھل کو کہتے ہیں. سیب زمینی، آلو. سبزی، کوئی بھی سبزی، پکانے والی یا کچی کھانے والی. پنیر، وہی پنیر ہے جو اردو میں بھی ہم پنیر کہتے ہیں، انگریزی میں چیز. کرے، مکھن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. سیب، ایپل جسے ہم سیب کہتے ہیں. ماست، یہ دہی ہے جس کو ہم یوگورٹ کہتے ہیں. شیر، شیر دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیاز، یہ بھی سبزی ہے، کھانے میں استعمال ہوتی ہے. ہویج، گاجر. فلفل دلمے، فلفل دلمے یہ جو کیپسیکم غالباً کہتے ہیں آپ، بڑی شملہ مرچ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر پرتقال، پرتقال کے بعد جو ہے آخر پر کیوی. اور یہ کیوی ایران کا خاص پھل جو ہے آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں بھی میسر ہے، ایران سے درآمد کیا جاتا ہے اور اکثر جو ہے دسترخوان اس کی زینت ہوتا ہے. یہ تو اب آپ جی جی بے فرمائی. من بله من اتفاقاً پریدم و ندیدم. موز یہ کیلے کو کہا جاتا ہے. تو اب یہ آپ کے سامنے عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے اٹھانا ہے لفظ کو اور خالی جگہ پر آپ نے لکھ لینا ہے. یہ آپ کی ایک جو ہے تکلیف منزل ہے. مشق یا تمرین شماره 5، واحد اندازه‌گیری با شمارش هر یک از خوراکی های زیر چیست؟ اب نیچے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے نام دیے گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے خریداری کے لیے آپ نے اس کے ساتھ کون سا کاؤنٹنگ یونٹ لگانا ہے. کیا اگر وہ چیز مایع ہے تو اس کو لیے ہم وزن نہیں لگائیں گے، اس کے لیے جو ہے یقینی طور پر ہم لیٹر کا مایع پیمانہ استعمال کریں گے. انڈے ہیں یا کوئی اور چیز ہے جو کہ گن کر لینی ہے، یا پیکٹ ہے کسی چیز کا تو اس کے لیے عدد لگائیں گے. تو یہ اوپر جو ہے نا آپ کے 3 مختلف اندازہ گیری کے جو ہیں وہ پیمانے دیے گئے ہیں. ایک ہے چند کلو، پھر چند دانے یا چند تھا، اور پھر چند بستے. تو یہ آپ دیکھیں ہوج ہے تو یقینی طور پر یہاں اس کے لیے ہم کلو کو استعمال کریں گے. شیر جو ہے اس کے لیے جو ہے بستہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پیکٹ میں بھی ملتا ہے اور جو ہے یہ بوتری میں بھی ملتا ہے. پھر پنیر جو ہے اس کے لیے بھی دانے کا لفظ ہو، یہ در حقیقت قالب ہوتا ہے، قالب کی شکل میں. حسین بھائی میرے خیال 40 منٹ ہو ایسا. اچھا تو نوٹس آیا ہوا جی. تو یہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کاؤنٹنگ یونٹ لگا کر آپ نے نیچے جو ہے وہ لکھنے ہیں. پھر تمرین 6، هر یک از خوراکی های زیر در کدام دسته قرار میگیرند. اب یہ سیب، ہویج، پیاز، شیر، گیلاس، پنیر، سیب زمینی اور کرے، یہ فہرست ہے چیزوں کی. اس کے سامنے جو ہے وہ 3 ستون بنے ہوئے ہیں. پہلا ستون ہے پھلوں کا، میوے. دوسرا سبزی، ویجیٹیبلز. اور تیسرا لبنیات، ڈیری پروڈکٹس. تو یہ 3 چیزیں آپ نے یہاں دائیں طرف جو ہے جو بھی
لکھا ہوا ہے کسی چیز کا نام، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس زمرے میں یہ آئے گا۔ مثلا سب سے پہلے سیب ہے تو یقینی طور پر یہ جو ہے یہ پھلوں میں آئے گا، تو آپ نے اس کے سامنے پھل والے ستون میں کالم میں اس کو ٹک کرنا ہے۔ یہ اس کا جو ہے طریقہ کار ہوگا۔ ابھی ہم آپ سے 1 منٹ کی جو ہے وہ فرصت طلب کریں گے، تو اس کو دوبارہ ریکنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ شروع جی، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ اب ہم صفحہ شمارے 50 سے، اور یہ جو صفحہ ہے یہاں درس کا جو حصہ ہے وہ ہے دستور، گرامر، اور گرامر میں جو سب سے پہلے بله بفرمایید. استاد شما امروز خیلیتون میریم. بله، من علتش را قبلا بیان کردم، ابراز کردم. ما وقت خیلی کم داریم و درس زیاد هست از این نظر، ولی بازم من سعی میکنم. من اصلا اون عادتی که دارم، من همه چیز را در بر میگیرم، اونجوری نیست که من ویل میکنم. بله انشاءاللہ جی سب چیز کا احاطہ کرنا. سو آج کے جو گرامر ہے اس میں جو مصدر دیا گیا ہے، مصدر انفینیٹیو ورب، وہ ہے خواستن. خواستن کے معنی چاہنا ہے، طلب کرنا ہے. خواست اس کا ستا کے گزشتے ہے، اور خواہ جو ہے یہ اس کا ستا کے حال یا فعل مضارع ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو مصدر خواستن ہے یہ بھی ایک ہیلپنگ ورب بھی ہے. یہ فعل کمکی اس لیے ہے کہ اس مصدر کی مدد سے ہم فیوچر ٹینس، فعل مستقبل جو ہے، زمانہ استقبال یا آئندہ جو ہے، وہ اسی مصدر کی مدد سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. البتہ جب ہم نے کوئی چیز طلب کرنی ہو تب بھی ہم اسی مصدر کی مدد لیتے ہیں. تو آپ کے سامنے تمرین ہفتم، فعل خواستن، ضمیر فاعلی و فعل، ضمیر فاعلی و فعل، یہ 4 مختلف کالم ہیں. پہلے میں ضمیر فاعلی من تو او اور ما شما آنہا. اس کے بعد جو فعل خواستن ہے اس کے ستا کے حال یا اس کی مضارع جو حصہ ہے، مضارع جو قسم ہے، اس کے ساتھ ہم نے 6 شناسہائے صرفی جو ان کا اضافہ کیا، جو کہ میم، یہ، دال، یم، ید، ند ہے. من می خواہم، میں چاہتا ہوں یا مجھے چاہیے. تو می خواہی، تجھے چاہیے، تم چاہتے ہو. او می خواہد، وہ چاہتا ہے. ما می خواہیم، شما می خواہید، آنها می خواہند. یہ مصدر خواستن کے ستا کے حال یا اس کے فعل مضارع جو ہے اس کی تصریف ہے، اس کی گردان ہے. اور یہ زمانہ یہ حال سادہ، جس کو ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں اسے زمانہ یہ حال اخباری بھی کہا جاتا ہے. بائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں ایک خریدار ایک دکان پر گیا ہوا ہے، اور یہ دکان میرا خیال ہے کہ نانوا کی دکان ہے، نان فروشی ہے. اور
بندہ روٹی خریدنے گیا ہے، آقا من دو تا نان میخواہم، اس نے کہا کہ سر مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ صورت گفتاری خواستن، اب اوپر والا سب سے پہلی جو ہم نے تصریف کی یا گردان کی، اس میں جو شکل دی گئی تھی وہ نوشتاری تھی، ریٹن ٹیکسٹ بتایا گیا تھا کہ جب ہم نے کہنا ہے کہ من می خواہم تو اسے کیسے ہم نے لکھا جائے گا، لیکن اگر یہی لفظ جو ہے آپ گفتاری میں لے جائیں تو پھر یہ من می خواہم کی بجائے من می خام ہو جائے گا۔ اس کے اندر سے جو حرف ہا ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا، اور باقی آپ کے سامنے ہیں تمام ضمائر، می خام، می خوائی، می خواد، می خوائم و می خوائین، می خان۔ یہ می خوائین جو ہے، یہ نون جو ہے یہ در حقیقت جو ہے وہ یہ دال جو ہے اس کی گفتاری شکل ہے، اور نون دال جو ہے ند جو ہے وہ خالی نون رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے، یہ جو شناسہ یہ صرفی ہیں 6 میم یہ دال یم ید ند، اس کے اندر جو آخری 2 شناسہ صرفی ید اور ند ہے، اس میں جو ہے یہ تبدیلی یہ واقع ہوتی ہے کہ یہ دال جو ہے وہ یہ نون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور نون دال جو ہے وہ اس کا دال حذف ہو کر خالی نون رہ جاتا ہے۔ البتہ یہ نون جب میں کہہ رہا ہوں تو میں پھر آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ فارسی زبان میں، موجودہ فارسی زبان میں، ہمارے اردو کی الف با میں 2 نون ہیں، ایک نون غنہ ہے اور دوسرا نون اعلامی ہے۔ فارسی موجودہ جو فارسی ہے اس میں نون غنہ کا وجود نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف نون اعلامی، نون نقطہ دار جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ جو جزم والا نون ہے وہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تمرین حشت، تو سر جی جی سر اس لیے پھر شاعری، اس لیے شاعری میں پھر سر جو حافظ دیوانی حافظ پڑھیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں، ہم تو غنہ کے نون غنہ پڑھتے ہیں نا اس میں، ہاں نون غنہ، وہ سر کہتے ہیں اس میں وہ نون کے ساتھ پڑھتے ہیں جب وہ سنتے ہیں ان کو نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ آج دیوان حافظ آپ پڑھیں گے تو دیوان حافظ میں آپ کو نون اعلامی ملے گا، نون مکمل جس کو آپ نے ادا کرنا ہے وہی ملے گا۔ لیکن اگر آپ جو ہے کوئی قدیم شاعری یا کوئی ایسی شاعری جس میں سبق ہندی جو ہے اس کا استعمال ہے تو وہاں آپ کو نون غنہ جو ہے وہ بھی دیکھنے میں ملے گا۔ لیکن آج کے دور میں جو شاعری ہو رہی ہے یا جو کچھ جو ہے وہ نثر بھی ہے، اس میں نون غنہ جو ہے وہ معدوم ہے، بالکل نہیں، مفقود ہے، وہ ہے ہی نہیں بالکل۔ اور لیکن آپ کو حافظ کے دیوان میں نون غنہ نہیں ملے گا، وہاں آپ کو نون اعلامی ملے گا، آپ کو نون مکمل ادا کرنا ہوگا۔ با صورت مناسب فعل خواستن جاہائی خالی را پر کنید، 6 جملے دیے گئے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ فعل خواستن کی جو مناسب صورت ہے اس کو ان خالی جملوں میں آپ لکھیے۔ پہلا جملہ، جی کون صاحب بسم اللہ کریں گے؟ استاد میں خونا من میں خونا بے فرمائید جملہ اول، تو چند تا بستنی خواہی، تو چند تا بستنی می خواہی، آپ کو کتنی آئس کریم چاہیے؟ آئس کریم چاہیے۔ تو کے لیے شناسہ صرفی یہ ہوگا۔ جی جملہ دوم بے فرمائید، آنها ستا خودکار میخواهند. آنها ستا خودکار میخواهند،
ٹھیک ہے جی. یہ نون دال آئے گا چونکہ اس کا جملے کا فاعل انہا ہے. جی مظہر حسین صاحب آپ. جی آگا بنو برادران یک میز تحریر نو می خواہند. می خواہیم، کیونکہ یہ اب جمع کا صیغہ آ گیا، اس کا جو فاعل ہے جملے کا وہ جمع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ من و برادرم، میں اور میرا بھائی، ہم ایک سے زیادہ اشخاص ہو گئے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ جو فعل کے ساتھ شناسہ صرفی یہ میم لگے گا. جملہ یہ پنجم. جی تبسم صاحبہ. پسرم 10 سال است اما موبایل میخواهد یا میخواهد. بڑی رعایت کی گئی ہے کہ 10 سال کا بچہ ہے، یہاں تو 10 مہینے کا باز نہیں آتا. واہ جی واہ. میخواہد جی یہ سوم شخص مفرد ہے. سر میں نے اپنے بچوں کو موبائل جو ہے بیٹے کو یونیورسٹی جب وہ جا رہا تھا تب دیا تھا، اس سے پہلے اس کو موبائل نہیں ایشو ہوا تھا. بڑی کامیاب ماں ہیں آپ ماشاءاللہ، آپ کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں. شکریہ سر. ہاں تو ماشاءاللہ تھینک یو سر. انبلیویبل. جی پانچواں جملہ کس کی باری ہے؟ آقا من سے کلو پیاز میخواهم. ٹھیک درست. جی آقای شبیر. بله استاد شما کدام اسباب بازی را می‌خواهید؟ شما کدوم اسباب بازی را می خواهید، یہ دال استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اب بله استاد من گفتم که شما کدام اسباب بازی را می‌خواهید. خواہین آپ نے گفتاری کر دی ہے، جزاک اللہ. خب تمرین 9. احمد برای خانه خرید می کند. احمد بازار میں جاتے ہیں، اپنے گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدتے ہیں. گوش کنید و مشخص کنید. احمد از فهرست زیر چی چیزهایی را می خواهد. حسن صاحب یہ لگ سکتا ہے ریکارڈنگ کہ نہیں؟ نہیں ہوگا. چلیے بہرحال آپ کے پاس اگر ریکارڈنگ اویلیبل ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو چیزیں دی گئی ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک دکاندار کے پاس جائیں گے، جو چیز طلب کریں گے تو جو چیز آپ سنیں گے تو وہ آپ نے یہاں جو ہے وہ اس کو علامت گزاری کرنی ہے. آپ براہ کرم جو ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے تقریباً 12 عدد جو ہیں وہ سبزی اور پھلوں کے نام ہیں، تو ان کے بارے میں آپ جو ہے خود تمرین کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ جملے جو ہیں جب بطور خریدار جو ہے آپ کچھ جملہ بندی بنائیے، لکھیے اور اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. جب بھی آپ دوبارہ کلاس میں ہوتے ہیں تو ہم اگر آپ میں سے کوئی صاحب جو ہیں ان کو کوئی دقت پیش آئی ہو تو ہم اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. تمرین دا یہ فہرست خرید تہیہ کنید. آپ بازار جا رہے ہیں. جی جی بے فرمائید. جی جی بے فرمائید. یہ سر خیار کیا ہوتا ہے؟ خیار جو ہے ہم کوکمبر کھیرے کو کہتے ہیں. ویسے تو اخیار جو ہے یہ خیر کی جمع ہے، نیک لوگوں کی جمع ہے، تو لیکن سبزی جو خیار ہے یہ ہم کھیرے کو کہتے ہیں. اس کے بعد جی خواہش کنم چند تا یا چند کلو میخواییم یا 2 کلو یا 2 بستے یا 2 تا میخوام، یہ آپ جو ہے یا اس کی جو ہے وہ تہیہ کر سکتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ تو صبح سویرے انہوں نے ایک فہرست جو ہے تھنگس ٹو ڈو جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں کہ آج میں نے کیا کچھ کام کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے. میرے ایک پروفیسر دوست تھے، مرحوم فوت ہو گئے، یہ آپ کے H9 کالج کے پرنسپل تھے، تو وہ ریٹائر ہو گئے.
جب ریٹائر ہوئے تو میں نے کہا حافظ صاحب اب تو ماشاءاللہ آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں، کام ہی کوئی نہیں کہتے، بس میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب صرف صبح کی سیر کروں گا اور اس کے بعد فارغ۔ تو کوئی مہینے بعد میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا صاحب کیا معمولات کیا ہے؟ کہنے کہ صبح سویرے بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ مجھے ایک پرچی دے دیتی ہیں، تو ان کی بیگم بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ تھیں، تو وہ کوئی 10 ایک کام کہتے لکھے ہوتے ہیں، شام کو آتا ہوں جب گھر میں تو اس میں سے کوئی 6 کام انجام دے دیے، 4 باقی رہے، دوسرا دن چڑھتا ہے وہ 4 اضافہ کر کے 6 اور اس پہ اضافہ کر کے مجھے دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فہرست جو ہے اس بنانے کا جو ہے یہاں ایک تمرین ہے آپ کے پاس کہ آپ براہ کرم جب آپ خریداری کے لیے جائیں تو پہلے ایک فہرست جو ہے وہ تیار کر لیں۔ میں صفحہ نمبر 54 جو ہے یہ آپ کے لیے ہم بھی تیار ہو جائیں سر۔ جی نہیں، اگر تو آپ متاہل ہیں تو پھر تو یقینی طور پر آپ اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ البتہ وہ حضرات جو مجرد ہیں ان کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے۔ خرید کردن پوشاک، اگر آپ لباس خریدنے جاتے ہیں تو پرسیدن قیمت ہا اور اس کی قیمتوں پوچھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، یہ مکالمہ ہے۔ میں آپ کے سامنے اس مکالمے کو جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ تمرین جو ہے وہ ہے کہ تینہ دار پاساج پاساج یہ فرانسیسی لفظ ہے، فارسی میں مفرس ہے، اور پاساج اس مارکیٹ کو کہتے ہیں جس کے دونوں اطراف میں دکانیں ہوں اور اوپر سے وہ کورڈ ہو، چھتی ہوئی ہو، اسے ہم پاساج کہتے ہیں، یعنی مارکیٹ۔ تو تینہ دار پاساجس گوش کنید و بگوید او چه چیزی می خرد، تو آپ سنیں اور بتائیں کہ وہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ خریدتی ہے۔ جو چیزیں خریداری کی سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک ہے دامن۔ دامن یہ جو انگریزی لباس سکرٹ ہے اس کو ہم لفظ دامن کہتے ہیں۔ کفش جوتا ہے، پیراہن قمیص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بائیں طرف لکھا ہوا ہے ان دامن صورتی ہے۔ جب آپ رنگوں کی دنیا میں جاتے ہیں تو جب آپ رنگوں کے نام سیکھتے ہیں تو جو پنک کلر ہے، گلابی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو فارسی زبان میں رنگ صورتی کہا جاتا ہے۔ صورت کا رنگ، چہرے کا رنگ گلابی۔ تو ان دامن صورتی ہے، ان دامن صورتی، ان دامن صورتی، یعنی وہ جو ان دامن صورتی کہنے کی بجائے وہ کہیں گے ان دامن صورتی ربدی، یہ جو پنک کلر کا سکرٹ ہے مجھے یہ دیجئے۔ تینہ سلام خونم ان دامن صورتی ہے چاندے، یہ جو پنک کلر کا سکرٹ ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اصل میں چانداست ہے جو ہمیں چاندے جو ہے وہ پڑھنے کو مل رہا ہے۔ فروشندے 48,000 تومن، اس کی قیمت 48,000 تومن ہے۔ تینہ چقدر گرون ہے، یہ لفظ گرون جو ہے در حقیقت گران ہے، گفتاری میں گرون بن گیا۔ چقدر گرون ہے، یہ کتنا زیادہ مہنگا ہے۔ ان اوبیے چاندے، اوبیے یعنی وہ جو ہلکے نیلے رنگ کا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ فروشندے ان گرون تھر ہے، اس کا یہ اس سے بھی مہنگا ہے، ادھر تو آپ دیکھے ہی نہیں۔ 62,000 تومن ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 62,000 تومن ہے۔ تینہ بے بخشید قیمت ان کاف چکا دے، پھر اس نے کہا معذرت چاہتی ہوں، آپ ان کو تو چھوڑیں، تو آپ مجھے بتائیں یہ جوتا کتنے کا ہے؟ فروشندے 80,000 تومن، یہ جوتا 80,000 تومن کا ہے۔ تینہ کفش ارزون تر ندارین، کیا آپ کے پاس اس سے سستا جوتا نہیں ہے؟ فروشندے کفشو یہ ان ویترین ارزون ترن، ویترین یہ بھی فرینچ لفظ ہے، فارسی زبان میں
جو ہے یہ رائج ہے. ویترین کہتے ہیں شو کیس کو، جس کے اندر چیزیں پڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں. شو ونڈو جو ہے اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال فارسی کے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم پیش خان کہتے ہیں. پیش خان یا ویترین دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اس نے کہا کہ سستے جوتے لینے تو وہ جو الماری ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں. تینا بے بخشی داغا ان کفش داخل ویترین امی خواہوں. اسے کہا کہ میں اس جو شو ونڈو کے اندر جوتا پڑا ہوا ہے مجھے وہ چاہیے. پھر فروشندہ کہتا ہے قدمو، اصل میں یہ قدام ہے، اصل میں اس نے کہنا ہے قدم یہ کی، لیکن وہ گفتار میں آ جاتا ہے قدمو یعنی کون سے والا. تینا ان کہوئی رو یعنی ان کہوئی را می خواہم، مکمل جو ہے جملہ اس طرح ہوگا می خواہم ادا نہیں ہو رہا. اس نے کہا مجھے وہ براؤن جو ہے نا جوتا چاہیے، کہوئی براؤن. تینا فروشندے چھ سائزی. پھر یہ ایک انگریزی کا لفظ فارسی میں موجود ہے کہ آپ کا سائز کیا ہے. جواب ملا سیوہافت، میرا جو سائز ہے پاؤں کا وہ 37 ہے. فروشندے بے فرمائی اور سیلز مین نے 37 نمبر کا جوتا نکال کر خانم کو پیش کر دیا. تینا ہم ہی خوب ہے، اسے کہا بالکل یہی ٹھیک ہے. چیک آدمی سے اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں. فروشندے قابل نہ دارے. اب دیکھیں یہ اخلاقیات کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قابل شمارہ ندارت کہ یہ چیز تو آپ کے لائق ہی نہیں ہے، یہ ایک ناقابل ہے، یہ چیز جو حقیر ہے، آپ کا معیار آپ کی طلب اس سے کہیں بہتر ہے. تو جب کبھی کسی چیز کو جو ہے آفر کرنا ہو، تقدیم کرنا ہو تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب دکاندار بجائے اس کے کہ ان کو جوتے کی قیمت بتاتا تو اس نے یہ کہنے کے بجائے اس کا قابل نہ دولت، یعنی کوئی ایسی بات ہی نہیں، پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ قبول کر لیں، یہ آپ کے قابل ہے تو نہیں لیکن آپ قبول کر لیں. تینا نے کہا ممنون، تھینک یو ویری مچ. پھر فروشندہ جو تھا اس نے جوتے کی قیمت بتائی 49,000 تومن، یہ جو ہے 49,000 تومن ہے. اور تینا جو تھی جو خریدار تھی، جو مشتری تھی، خریدار کے لیے لفظ مشتری استعمال ہوتا ہے، تو اس نے کہا بے فرمائید یہ لیں جی. چقدر، اس کو جب ہم نے گفتاری میں ادا کرنا ہوتا ہے تو اس میں حرف رے جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں. چقدر در حقیقت جب کوئی مقدار کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے تو لفظ قدر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. دائیں طرف کارنر میں سب سے نیچے جو ہے یہ نمونہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو قیمتیں آگے خالی جگہ ہے، چند ہے، آپ کوئی بھی چیز اضافہ کر سکتے ہیں. قیمتیں ان دامن چند ہے، قیمتیں ان کاف چند ہے، قیمتیں ان کمر بند چند ہے. کمر بند سے مراد بیلٹ ہے، شاید یہ بھی اسی دکان پر آپ کو جوتوں کی دکان پر یہ بھی مل جاتی ہے. تو اینا دونوں ہی چند ہے. جی جی می خواہن ہوگا یا می خواہیم ہوگا؟ جی می خواہیم ہوگا، کیونکہ جو لیکن آپ جو مخاطب ہے وہ تو موجود ہے نا، تو یہ جمع متکلم ہے، فرسٹ پرسن پلورل ہیں. ٹھیک ہے سر جی یعنی پہلا والا دیکھنا پڑے گا کیا جی جی کیوں وہ من ہوگا. مانو تو میں اور تو.
سر یہ ماں ہو جائے گا نا اصل میں؟ جی اصل میں ماں ہو جائے گا، وہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اول اس وجہ شخص سے جمع ہے، فرسٹ پرسن پلورل ہے، اس لیے جی تو اینا دونوں ہی چند جی بھلے سر جو ہم کہتے ہیں کہ مانو بیدے ان کتاب مانو بیدے، جی یہ مان رہا ہوگا، اصل میں مان رہا ہے یا مانو جو ہم کہتے ہیں نا وہ ایرانی کہتے ہیں مانو بیدے میم نون واو اصل میں مانو بیدے. یہ جو ہے یہ فاعل اور مفعول جو ہے یہاں فعل متعدی جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ فعل متعدی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ فعل جی فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں جو ہے ایک مفعول جو ہے وہ موجود ہو، اور جہاں مفعول بھی جملے میں موجود ہے وہاں ہم فعل متعدی کا استعمال کرتے ہیں، جسے انگریزی میں ہم ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں، اور دوسرا فعل کی قسم جو ہے وہ لازم ہے، اور لازم کو ہم انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ فعل لازم میں مفعول جو ہے وہ مفقود ہوتا ہے، اس میں مفعول نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جس وقت کسی جملے میں مفعول موجود ہو تو اس میں ایک علامت را بھی آتی ہے۔ را ایک ایسی علامت ہے جو کہ پہچان ہے مفعول کی۔ آپ کہتے ہیں من ان کفش را می خواهم، اب کفش مفعول ہے اور اس کے بعد را جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ را سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے، یہ علامت ہے۔ اب یہ جو کفش جو ہے اس کا اختتام جو ہے وہ ہو رہا ہے کس پر؟ ہم خان پر، کانسوننٹ پر۔ اگر آپ کے مفعول کا اختتام جو ہے وہ واول کی بجائے کانسوننٹ پر ہو رہا ہوگا تو رے الف را جو ہے یہ واو میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے منت ہو یا من ارامی خواہم۔ لیکن اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا مفعول جو ہے اس کا اختتام، اس کا آخری حرف جو ہے وہ اگر کانسوننٹ ہے، واول نہیں ہے، تو اس کے بعد رے الف را کی علامت جو ہے وہ واو میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر آپ کا مفعول جو ہے اس کا اختتام جو ہے واو پر یا الف پر ہو رہا ہے تو اس کے بعد علامت رے الف را جو ہے وہ رے و رو میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ہے اس میں، اور کوئی کمال نہیں ہے۔ اب میرا خیال ڈاکٹر شبیر صاحب کو واضح ہو گیا ہوگا۔ جی سر بالکل۔ تو آخری چند جملے، ان چندے یہ اس کی کیا قیمت ہے؟ 6 آدمی سے یعنی کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 6 تقدیم کنم، میں آپ کو کیا پیش کروں؟ جی مظہر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مظہر صاحب؟ یو آر ویلکم۔ تو یہاں فروشندے کے ستون میں ہے کہ ان آگے خالی جگہ پر آپ نے پیسوں کا اضافہ کرنا ہے، اس کی ان 8,000 تومن ہے یا ان 602,000 تومن ہے وغیرہ، یا ان دونئی 50 تومن ہے۔ فرض کریں آپ نے تحفہ مہر خریدنا ہے تو وہ کہے گا کہ ایک جو ہے عدد جو ہے وہ 50 تومن کا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج جو ہے آج کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کی ہمت سے ہم نے جو ہے وہ یہ 4 صفحے پڑھے ہیں۔ امید یہ ہے کہ آئندہ بھی ہم اگر تھوڑا سا اسی طرح ہمت کرتے گئے تو انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ اس کتاب کے اختتام تک جو ہے وہ جا پہنچیں گے۔ تو اب جو ہے جی جی یہ دونوں ہی کا مطلب سب ہوتا ہے؟ نہیں، دونے در حقیقت جو ہے لفظ دانا جو ہے، دانے جس کو آپ کہتے ہیں، دونوں ہی جو لکھا ہے ہاں، دانا تو یہ دونے یعنی ایک عدد، ایک دانہ، ایک دانہ۔
जी शुक्रिया. جی ہاں شکریہ. خدا حافظ. جو حضرات اس وقت میرے سامنے نظر نہیں آ رہے وہ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ سے جو ہے وہ مستفید ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو گزشتہ درس کے دوران ایک نقطہ زیر بحث آیا تھا اور وہ نقطہ یہ تھا کہ گزشتہ یہ ناتمام جو ہے یہ کیا ہے. گزشتہ یہ ناتمام جس کو ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بھی کہتے ہیں، اور جس وقت ہم نے فعل ماضی سادہ بنانا سیکھا تھا تو ماضی سادہ کو ماضی جاری میں تبدیل کرنے کے لیے، یعنی سمپل پاسٹ ٹینس کو کنورٹ کرنے کے لیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے لیے ہم نے ایک پیشوند استمرار پریفکس آف کنٹینیوٹی جو ہے جس کو ہم میم می کہتے ہیں اس کا استفادہ کیا تھا، استعمال کیا تھا. یہ جو لفظ میم می ہے یہ قدیم زمانے میں فارسی زبان میں ہمی کے شکل میں استعمال ہوتا تھا. اب بھی آپ اگر کوئی قدیم متون پڑھتے ہیں تو آپ کو جس جگہ انہوں نے حالت جار یا استمرار کو بیان کرنا ہو تو وہاں ہم فعل سے پہلے ہمی لکھا ہوا پائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس لفظ کو متروک کر دیا گیا اور اس کی جگہ میم می نے لے لی. اب لہٰذا جو موجودہ پیشوند استمرار ہے یا سابقہ یہ استمرار ہے یا جسے ہم پریفکس آف کنٹینیوٹی کہتے ہیں وہ میم می ہے. پہلے ہم سمپل پاسٹ ٹینس کی مثال لیتے ہیں، مصدر رفتن سے ہم لیتے ہیں. من رفتم، تو رفتی، او رفت، ما رفتیم، شما رفتید، آنها رفتن. اسی فعل سادہ کو اگر ہم فعل گزشتہ استمراری میں تبدیل کریں تو ہم جو اس کا فعل ہے اس سے پہلے میم می کا اضافہ کر دیں گے. تو اب پھر اس کی ساخت یوں ہو جائے گی، من می رفتم، تو می رفتی، او می رفت، ما می رفتیم، شما می رفتید، آنها می رفتند. اب یہ بڑی آسانی سے جو ہے یہ جو ہے فعل گزشتہ استمراری یا ماضی جاری جو ہے بن گیا. لیکن یہ ماضی جاری جو ہے یہ تنہا ماضی جاری نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کو ہم جو ہے ہیبچول پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، یہ فعل عادت بھی کہلاتا ہے. اس کا اردو ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، من می رفتم میں جا رہا تھا، من می رفتم میں جایا کرتا تھا. آپ دونوں مفہوم جو ہیں اس ایک جملے سے حاصل کر سکتے ہیں. من می رفتم میں جایا کرتا تھا، میں جا رہا تھا. اب جس وقت ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو اس میں کوئی چیز جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے. یا آپ کہتے ہیں میں جایا کرتا تھا، بھی کب جایا کرتے تھے، کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کہ حالت جار جو ہے یہ بیان کی جا رہی ہے. اور جس چیز کو ہم بار بار انجام دیتے رہے، ہم جایا کرتے تھے، جایا کرتے رہے، تو وہ جو ہے وہ عادت میں آ جاتی ہے. اس کے لیے ہم اس کو ہیبچول پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. لیکن جس بات کا ذکر ہم آج کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے فعل گزشتہ ناتمام. گزشتہ ناتمام جو ہے یہ فعل
گزشتہ یہ استمراری کا ہی دوسرا نام ہے، اور کیوں یہ اس کا دوسرا نام ہے؟ اس لیے کہ جو چیز ناتمام ہے یعنی وہ چیز ابھی جاری ہے، تو اسی لیے ہم اس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں۔ جی جی کل والے دیکھ لیں، آپ چیک کر، یہ آپ کے پاس لنک ہے، کون سے لنک سے آپ انٹر ہوئے ہیں بی بی؟ جی سر، آپ نے جو نا کل بھیجا تھا، اور فرسٹ ون والا جو اوپر لکھا ہے نا کہ زوم میٹنگ اٹینڈ کرے، وہ والا جوائن زوم میٹنگ، یہ کل والا یہ جو آپ اوپر سب سے۔ جی صحیح، وہ کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ان کو جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے۔ یہ جو ہم نے اب ابتدا کی ہے فعل گزشتہ یہ ناتمام، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے، پیج ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آلریڈی شیئر ہو چکا ہے، تاکہ یہ کہ اگر آپ جو کچھ میں گفتگو کروں اگر آپ اس کو جو ہے وہ وہاں اپنے پاس بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سر یہ جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی یوز ٹو پلے کرکٹ، تو میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں جی سر، تو اب سر کہتے ہیں میں حسن صورت انگلش میں بھی سر ایک یہ ہے کہ جب یہ ناتمام کی بات ہم کرتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ آئی واز گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہا تھا لیکن یہ ناتمام ہے نا، انکمپلیٹ ہے۔ جی آئی واز گوئنگ ٹو اسکول وین آئی سا ہم، تو میں اسکول جا رہا تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ داشتم مامی رفتم به دبستان پورا دیدم، تو یہ پھر یہ ایک عادت ہے، پھر عادت کی دوبارہ پھر جو ہے ماضی میں ہوگی۔ پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنگامی داشتم مدرسے می رفتم اورا دیدم، آپ نے بڑی مزید وضاحت کر دی، لیکن یہ ہے کہ من داشتم می رفتم مدرسے، یہ گفتاری میں مدرسے دیکھیں فعل کی جگہ میں نے اسم لے آیا ہوں، یا من داشتم مدرسه می رفتم کہ دوستم را در راه دیدم۔ اب یہ جو داشتن سے آپ تیار کرتے ہیں یہ ایک فعل ناتمام جو ہے گزشتہ یہ ناتمام، اس کو ہم اصطلاح میں ماضی ملموس بھی کہتے ہیں۔ ملموس یعنی ناتمام۔ اس کے لیے جو ہمارا ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیلپنگ ورب ہوگا داشتن۔ مصدر داشتن کی حالت ماضی جو ہے داشت، اور اس کے بعد ماضی کے 5 جو شناسہ صرفی ہیں ہم نے ان کا بھی اضافہ کرنا ہے، اور یہ اس کا ایک مستقل پہلو ہوگا۔ آپ نے جو مرضی، آپ کا فعل اصلی جو ہے وہ کوئی اور ہوگا، اور وہ جو فعل اصلی ہوگا وہ آپ نے فعل گزشتہ یہ استمراری جو ہم پہلے مثال میم یہ می کی جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ایک جملے کا باقی کا حصہ اس میں استعمال کریں گے، جو وہ فعل جو کہ ہمارا اصلی فعل ہوگا۔ مثلا ہمارا اگر اصلی فعل جو ہے وہ رفتن ہے تو ہم پہلے کہیں گے من داشتم، اور اس کے بعد ماضی استمراری می رفتم، میں جا رہا تھا، تو داشتی می رفتی، تو جا رہا تھا، او داشت می رفت، وہ جا رہا تھا، ما داشتیم می رفتیم، ہم جا رہے تھے، شما داشتید می رفتید، وہ جا رہے تھے، اور آنها داشتند می رفتن، وہ سب جا رہے تھے۔ لیکن
یہ جو 6 جملے میں نے بولے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ نے 6 جملے سنے تھے، من می رفتم تو می رفتی، او می رفت، ما می رفتیم، شما می رفتی، دونہا می رفتن، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں ماضی استمراری ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ من داشتم می رفتم، اس سے مراد ہے کہ آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب آپ باقاعدہ جو ہے آپ کے قدم کسی ایک سمت کو بڑھ رہے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ابھی جو کلپ آیا اس میں جو ہے مصدر خوردن ہے، یعنی من داشتم می خوردم، تو داشتی می خوردی، او داشت می خورد، ما داشتیم می خوردیم، شما داشتید می خوردی، اونا داشتن می خوردن۔ ابھی جو ڈاکٹر شبیر صاحب نے فرمایا تھا تو وہ اس کی بجائے اس کا جو دوسرا طریقہ کار انگریزی میں بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے آئی واز بزی ان ایٹنگ یا آئی واز بزی ان ٹیکنگ لنچ، من داشتم نہار می خوردم۔ یہ ایگزیکٹ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے، سامنے آپ کے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ من می خوردم، میں کھا رہا تھا، تو اس کے اندر جو ہے یہ چیز کا تعین نہیں ہے کہ واقعی اس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے جب کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو جس وقت آپ نے وہ حالت بیان کرنا ہو جس میں آپ جو ہے عملی طور پر مصروف ہیں، تو اس وقت ہم فعل ماضی ملموس جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی کریشن، اس کو متعارف کروانے کا اصل میں جو ہے جو ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ جس وقت آپ کسی ایسی صورتحال سے جو ہے برخورد کرتے ہیں، کسی ایسی صورتحال سے آپ کا جو ہے سامنا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس دوران میں ایک اور دوسرا کام جو ہے وہ دوسرا عمل واقع ہو جاتا ہے، تو اس جگہ ہم فعل گزشتہ ناتمام کو استعمال کرتے ہیں۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ من داشتم می رفتم، میں جا رہا تھا، یہ یہاں تک یہ عمل بالکل جو ہے عمل جاری تھا ماضی میں۔ برادرم را دیدم، دوستم را دیدم، دوستم را در خیابان دیدم، یا لاستیک ماشینم پنچر شد، یا من داشتم غذا میخوردم کہ برادرم آمد، میرا بھائی آ گیا، یا پھر یہ کہ من داشتم غذا می چیدم کہ خورشت بر پایم ریخت، میں کھانا لگا رہا تھا کہ سالن میرے پاؤں پر گر گیا۔ تو اب اس میں 2 عمل بیان کیے جا رہے ہیں، ایک وہ عمل جو کہ آپ کام کر رہے تھے، ہم کھانا لگا رہے تھے، وہ کھانا لگانے کا عمل جو ہے وہ وہاں رک گیا، وہ ناتمام ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا عمل شروع ہو گیا، کیا ہو گیا جی کہ وہ پاؤں کے اوپر سالن گر گیا۔ یا من داشتم خربزه می بریدم، میں خربوزہ کاٹ رہا تھا، انگشتم برید، میری انگلی کٹ گئی۔ اب جب وہ خربوزہ کاٹنے کا عمل جو ہے وہ ملموس ہو گیا، ماضی ناتمام ہو گیا، اور آپ نے ایک دوسرا جو فعل ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو یہ فعل گزشتہ استمراری، جس کو کہ ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بھی کہتے ہیں، یہ واقعتاً جو ہے یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس حالت کو بیان کرنے کے لیے ہے جس وقت آپ جو ہے ایکٹیولی اس عمل کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوں۔ آپ کا اس جی
سر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ عادت پرانی تھی، اب یہ عادت نہیں ہے، مطلب یہ ماضی کی ایک عادت تھی اور اب نہیں ہے، یہ سے اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ نے تو کوئی صورتحال بیان کرنی ہے، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ میں کیا کرتا تھا، اب میں اس کو جو ہے انجام نہیں دیتا۔ البتہ یہ میں بار بار آپ کو جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے یہ بیان کر رہا ہوں، لیکن جو اس کا جس وقت یہ ایران کے اندر یہ ایک ٹینس جو ہے یہ تعارف کروایا گیا تو در حقیقت ایران ہی میں ایک دستوردان تھے جن کا نام تھا آغای کریم کشاورز، آغای ڈاکٹر کریم کشاورز۔ تو کریم کشاورز صاحب نے جو تھا وہ ایک آرٹیکل لکھا، مقالہ لکھا، اور اس مقالے کے اندر جو کہ فرانسیسی زبان میں تھا اس میں یہ جو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے جو کہ انکمپلیٹ پاسٹ ٹینس بھی جسے ہم کہہ رہے ہیں بار بار، اس کی جو اصطلاح فرانسیسی زبان میں متعارف کروائی گئی تھی وہ تھا پاسے کانکریٹ، PASSECONCRET، اور فارسی میں اس کو فعل گزشتہ یہ ناتمام، اور عربی میں اسے ماضی ملموس کہا گیا۔ تو یہ آج کا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس تھا۔ اگلے جب ہم درس میں حاضر ہوں گے، ماضی ملموس کا اب حال ہوا کہ یہ کیا ہے؟ چلیں جی الحمدللہ۔ سر میں ایک بات پوچھنے والا تھا جی جیسا سے سر مظاہرے میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اس کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر یہ میکینزم نہیں ہوتا کہ پاسٹ انڈیفینٹ کو ہم بعض جگہ پہ پاسٹ نہیں اب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیے جس وقت ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے اس کی ساخت کرتے ہیں تو اس کی ساخت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اس کے اندر ایک پریفکس می جو ہے وہ لگاتے نہیں ہیں، جبکہ پاس کے اندر جو ہے اگر ہم می نہیں لگاتے تو وہ جو ہے وہ پاس کنٹینیوس ٹینس نہیں ہوگا، جبکہ حال کے اندر می کے بغیر سمپل پریزنٹ ٹینس بھی نہیں ہوتا۔ ہم سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے اسی کو 3 حالتوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا، یہ تینوں مفہوم ہم اس سے مضارع سے لے لیتے ہیں۔ آگے اچھا اس میں اس کو ماضی ملموس اصلی اور نقلی کی یہ سمجھ نہیں آئی بات۔ نہیں، نقلی کی تو بات ہی نہیں ہم نے کی۔ نقلی تو تب ہوگا جب جو ہے وہ حقیقی نہیں ہوگا۔ یہ گزارش یہ ہے کہ جس وقت ہم نے جو ہے ماضی نقلی بنانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جو فعل کمکی جو ہے، جو ہیلپنگ ورب جس کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ استن ہوگا، ہستن نہیں، استن۔ اور جس وقت آپ ماضی نقلی بنائیں گے، ماضی نقلی قریب یا ماضی نقلی بعید، تو پھر اس کے اندر جو ہے ہمیں جو فعل اصلی ہوگا اس کی مفعولی حالت پہلے بنانی پڑے گی۔ پہلے اس کی مفعولی حالت بنے گی، اس کے بعد اس کے ساتھ جو شناسہ یہ صرفی ہیں مصدر استن کے استعمال کرنا ہوں گے، جبکہ یہاں ہم نے جو ہے شناسہ صرفی سمپل استعمال کی ہیں، داشتم داشتی داشت، داشتیم داشتید داشتن، یہ میم یہ دال یم ید ند استعمال کیا ہے۔ جب آپ ماضی نقلی بنائیں گے تو وہاں جو شناسے استعمال کریں گے وہ مصدر استن کے ہوں گے جو اس طرح ہیں: ام ای آست، ایم عید اند۔ یہ اس کا فرق ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو اس کو پھر ہم باقاعدہ پھر ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔
اجازت ہے؟ ماضی نقلی کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں آست والا ہوگا، جی جی ماضی نقلی، جی جی تو ماضی تو پاسٹ ہوتا ہے، تو آست کا مطلب تو ہے ماضی نقلی سے مراد یہ ہے کہ وہ ماضی ہے نہیں، اس کو بنایا گیا ہے، اس لیے وہ نقلی ہے، جعلی ہے۔ کیا کریں گے پھر اردو میں؟ ماضی جعلی، ماضی نقلی۔ نا اور کوئی جملہ بتائے نا فارسی کا، پھر اس کا تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ من رفتے ہم، من غذا، جا رہا ہوں۔ من غذا نہ میں جا چکا ہوں، میں کھا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں چکا ہے، لیا ہے وغیرہ، جی ہے۔ صحیح۔ بچے گریستے است، بچہ رو چکا ہے، رو چکا، ٹھیک۔ اب وہ ہنس رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، واضح ہو گیا۔ جی سر، اچھا ہنستا بہت مشکل سے بچہ رو رہے تو خواتین کو ان چیزوں کے تجربات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ یہ 2 صفحات جو ہیں کتاب مینا یک کے صفحے شمارے 45 اور صفحے شمارے 46، یہ آپ کی مدد سے ان کو جو ہے ہم پڑھ لیں۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ بظاہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ جو کل ہم نے پڑھنا ہے، یعنی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے کتاب نہیں دیکھی تھی، میں آپ کو جو تھا وہ وربلی سارا کچھ بیان کر رہا تھا۔ تو میں نے آپ کو جو ہے کسی ایک چیز کی اونرشپ کے لیے 4 طریقے جو تھے وہ بتائے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اضافت کی مدد سے ملکیت کا اظہار کیا، جیسے ہم نے کہا کہ کتاب من، کتاب تو، کتاب او، کتاب ما، کتاب شما، کتاب آنہا۔ یہ پہلا طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ کار جو ہم نے کل باقاعدہ پڑھا تھا کتاب میں، وہ یہ تھا کہ کتابم، کتابی، کتابت، کتابش، کتاب من، کتاب تون، کتاب شن۔ یہ آپ نے ضمائر متصل کے ساتھ جو ہے ملکیت کا اظہار کیا، اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو ضمائر متصل ہیں ان کو ہم دستوری اصطلاح میں پوسیسو پروناؤن کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو پوسیسو پروناؤن وہیں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی اونرشپ جو ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہو۔ تیسرا جو طریقہ کار جو تھا وہ یہ تھا جو ہم نے کل جو تھا وہ پڑھا، اور وہ تھا لفظ مال، مال من، مال شما، مال تو، مال اونا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو کل ہم پڑھ چکے تھے لفظ ملکیت کے لیے مال کا، تو وہ جو ہے وہ آج یہ 45 نمبر صفحے پر اتفاق سے وہی درس ہے۔ دستور مال من، مال تو، یعنی گرامر میں جب ہم کہتے ہیں مال من یا مال تو، مال او، مال انہا، مال شما، تو اس سے مراد ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت ہے، یہ ان کی ملکیت ہے۔ یہ اظہار ملکیت کے لیے ہم لفظ مال بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں جلدی پڑھتا ہوں۔ ان تصاویر کے نیچے جو ہیں اونرشپ کے ہر تصویر کے نیچے 2 جملے ہیں۔ اینجا خانہ ماست۔ اب جب خانہ ماست آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اضافت جو ہے استعمال کی گئی، خانہ ما، خانہ من، خانہ او، خانہ آنہا۔ لیکن اس کے بعد نیچے جو جملہ ہے خانہ مال ماست، یہ جب پہلے تھا خانہ ما، یہاں خانہ مال ماست، یہ گھر ہماری ملکیت ہے۔ دوسری تصویر دیکھیں، انہا کتابهای من ہستند، یہ سب کتابیں میری ہیں۔ اسی جملے کو آپ نے لفظ مال کا استعمال کر کے جب بیان کرنا ہوگا تو ان کتابہ مال من است یا مال من ہستند، یہ کتابیں میری ہیں، میری ملکیت ہیں۔ تیسری تصویر جس میں آپ ایک 2 چرخے دیکھ رہے ہیں، 2 چرخے سائیکل کو ہم کہتے ہیں۔
این دو چرخه امید است. امید جو ہے اس سائیکل کے مالک کا نام ہے، یہ سائیکل امید کی ہے. ان دو چرخے مال امید ہست، یہ سائیکل امید کی ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس 6 جملے ملکیت کے لیے، جس میں 3 جملے جو ہیں ان میں ملکیت کے لیے لفظ مال استعمال کیا، اور اس سے اوپر جو 3 جملے ہیں وہاں اضافت کا استعمال کر کے ہم نے ملکیت کا اظہار کیا. اسی طرح آپ جی سر یہ اینجا خانے ماس خانے مال ماس، یہ ہم معنی کہہ سکتے ہیں، مطلب یعنی کہ یعنی خانے ماں اور خانے مال ماں یہ ہم مطلب سینونیمسلی ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پہلے کسی اور گھر کا ذکر کر دیا تو پھر آپ نے ہم یا نیز استعمال کرنا ہے. ہاں مطلب یہ مال کا لفظ جو ہے یہ ملکیت ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تو اگر میں ملکیت کا لفظ نہ بھی لکھوں تب بھی تو خانے ماں میرے گھر ہے. یا یوں ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو پھر ہم وہاں پر خانے ماں کہیں گے، اور اگر اپنے گھر میں رہیں گے تو ہم کہیں گے کہ ان خانے مال ماس. نہیں، ایسا ہے کہ آپ ایک کوچے سے گزر رہے ہیں، ایک برزن سے گزر رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک 48 نمبر گھر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ان خانہ من است. اس کے بعد چند قدم آگے جاتے ہیں تو 50 نمبر گھر آ جاتا ہے، تو آپ پھر وہاں کہیں گے ان ہم خانہ من است، یہ بھی میرا خانہ گھر ہے. یہ جب آپ پہلے کسی ایک کا ذکر کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک اضافی ذکر کرنا ہے، تو پھر ہم لفظ ہم بھی کا لفظ استعمال کریں گے یا نیز کا لفظ استعمال کریں گے. بے بخشید سر، میرا خیال ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے سیم معنی ہیں، یہ جو ہے عیدہ خانہ ماست اور مال ماست وہ تو دونوں کے بالکل سیم معنی وہ تو ہیں. بالکل ایک ہے. ہاں، یہ ایک معنی ہے وہ نا، تو 2 طریقے ہیں بیان کرنے. وہ آپ نے دیکھے، ہم ابھی پھر پہلے میں ریپیٹ کر چکا ہوں، تکرار کر چکا ہوں کہ آپ نے ملکیت کے اظہار کے لیے جو ہے مختلف طریقے ہیں. آپ اضافت استعمال کریں، آپ جو ہے وہ ضمیر متصل کو استعمال کریں، یا آپ لفظ مال کو استعمال کریں، یا پھر کل میں نے آپ کو چوتھا طریقہ کار جو تھا از آنے، از اور آنے، آن کے نیچے بھی آپ نے آخر پر کسرے استعمال کرنا ہے اور اس سے پہلے پریپوزیشن از استعمال ہوگی. آپ کہتے ہیں ان خانے از آن من است، ان خانے از آن ماست، یہ گھر ہماری ملکیت ہے. تو حاضرین، کیا یہ نقطہ واضح ہو گیا؟ جی سر مجھے تو واضح ہو گیا کہ 4 طریقے ہیں، سیم مطلب ہے. جی، چار طریقے سے آپ جو ہے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ جس وقت آپ خطاب میں ہوں یا آپ جو ہے وہ تحریر میں کوئی چیز لا رہے ہوں، تو جتنے بھی آپ مترادفات اس میں استعمال کریں گے وہ آپ کے متن میں خوبصورتی کا اضافہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں تمرین 4، جملہ های زیر مانند نمونے به ترکیب اضافی تبدیل کنید. اب آپ کے سامنے نمونہ ہے کفش رضا، رضا کا جوتا، یہ آپ کے پاس سامنے ہے. اب آپ نے جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا، یہ جو 7 جملے ہیں ان کے اندر جو ہے ملکیت کے لیے لفظ مال استعمال کیا گیا ہے، آپ اس کو اضافت کے مدد سے ملکیت کا اظہار کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مظہر صاحب کیسے کرتے ہیں. جی جملہ دوسرا، اتاق مال من است، اضافت سے کریں. ان اتاق من است. ان اتاق من است. بارک اللہ. جناب آقای شبیر صاحب، جملہ یہ 7، اسباب بازی. اسباب بازی او، اسباب بازی سعید است. سعید است. این اسباب بازی سعید است. جی خانم اکیلا، صندلی مال. یہ سر ہوگا صندلی
صندلیه پدر است. این صندلی پدر است، یہ والد کی کرسی ہے. اسی طرح پانچواں جملہ ہے ریستوران مال اونا است، پارکنگ مال ہمسایہ است، دفتر و کتاب مال ماست وغیرہ وغیرہ. اب آتے ہیں تمرین 5. به مثال های زیر توجه کنید. کتاب مال من است، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ دوست مال سحر است تو وہاں آپ کسی شخص کو آج کے زمانے میں جو ہے، چونکہ اب بردگی کا زمانہ نہیں ہے، وہ غلامی کا دور ختم ہو گیا جب آپ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، اس لیے یہ جملہ اب غلط ہوگا کہ دوست مال سحر است، یہ جو دوست ہے سحر کی ملکیت ہے. پھر ماشین مال پوریا است، یہ گاڑی پوریا کی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پدر بزرگ مال تو است، یہ دادا جو ہے یہ تمہاری ملکیت میں دے دیا جاتا ہے. البتہ ناخلف اولادوں کے جی ناخلف اولادیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ ابا میرے حصے میں نہیں آیا، فلاں کے حصے میں آ جائے. اور تیسرا جملہ ہے گربے مال سحر است، یہ بلی جو ہے یہ سحر کی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواہر مال شماس، یہ بہن جو ہے یہ تمہاری ملکیت ہے. تو یہ آپ کو جو ہے کچھ وضاحتیں جو تھی وہ بھی یہاں مل گئیں. اس کے کشف قاعدہ کی کوئی ابھی میں نہیں سمجھتا، آپ کا وقت میں لوں تو ہم اگلے صفحے پر چلے جاتے ہیں. قاعدے آپ سارے کے چاروں طریقے جو ہیں وہ اچھی طرح جو ہے وہ سن چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. آگے صفحہ نمبر 46، صفحہ شماری 46، دستور گرامر مال من مال تو، اور پھر ہے پاسخ مثبت یا منفی بے پرسش مثبت یا منفی. سوال جو ہے منفی لہجے میں بھی ہو سکتا ہے، مثبت لہجے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس سوال کرنے کا طریقہ اور اس کا جواب دینے کا طریقہ وہ بھی جو ہے اس جو ہے یہ صفحے پر ہمیں ملیں گے. تو تمرین 6 برای تصاویر زیر مانند نمونے جمله بسازید. یہ جو سب سے پہلی تصویر جو ہے اس کے نیچے سرخ روشنائی سے ایک جملہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور وہ ہے خانہ مال ماست. اس میں ضمیر ما جو ہے اس کو استعمال کیا گیا. اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ آپ تیار کریں گے، آپ بنائیں گے. جہاں آپ کو عینک نظر آ رہی ہے وہاں آپ نے جو ضمیر منفصل استعمال کرنا ہے وہ شما استعمال کرنا ہے. جملہ بنائیے. عینک مال شماست. عینک مال شماست. جی خانم اکیلا. پسر کوچک. جی سر میں بناتی ہوں. وہ سرسوری کی طرح بھتیجی پیپر دیکھ کے آئی ہے تو وہ لگی ہوئی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پسرے کوچک یہاں ہے نا. جی جی. این فٹ بال پسرے کوچک است. ہاں ان فٹ بال پسر کوچک است. پھر یہ کوئی موبائل نظر آ رہا ہے. چوتھا ٹیلیفون ہمراہ. جی مظہر صاحب جملہ بنائیے. ان گوشی مال تو است. نہ ان ٹیلیفون ہمراہ یا ان موبائل، دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں. جی ان موبائل یا ان ٹیلیفون ہمراہ مال تو است. مال تو است یا ٹیلیفون توست. جی اگلا یہ چھتری نظر آ رہی ہے، چھاتا نظر آ رہا ہے. اور میں بتا سکتا ہوں. جی فرمائیں. ان چھاتر برادرم است. یہ جو چھتری ہے بھائی کی ہے. تمرین ہفتم پاسخ مثبت و منفی بے پرسش مثبت و منفی. اوپر
آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو اوپر والی سطر ہے اس میں سوالات ہیں اور نیچے جو ہے ان کے جوابات ہیں۔ مثلا پہلا سوال ہے کتاب مال شماست، کیا یہ کتاب آپ کی ہے؟ اب آپ نے جواب دینا ہے مثبت، اور آپ کہیں گے بالے کتاب مال من است، جی یہ کتاب میری ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کا جواب منفی حالت میں دینا ہوگا تو آپ اس کا آغاز ہی نفی سے کر رہے ہیں، نہ کتاب مال من نیست، نہیں یہ کتاب میری نہیں ہے۔ سر یہ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، 2 دفعہ نہیں ہو تو ورلڈ ہونا چاہیے۔ ہاں وہ کہتے ہیں دوست کا دوست دوست اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ الجبرے کا سوال ہے، مائنس اور مائنس جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی بات یہاں نہیں ہے، تو یہ منفی ہی رہے گا۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے تکرار جو ہے وہ تاکید کے زمرے میں بھی شامل ہو جاتی ہے، تو یہاں جو تکرار ہے یہ در حقیقت ایک تائید ہے کہ بالکل یہ کتاب میری نہیں ہے، نہ ان کتاب مال من نیست۔ اب اگلا جو ہے کتاب مال شما نیست، اب یہ بھی جو ایک سوال جو ہے منفی میں کیا گیا ہے۔ اب اس کا جواب آپ نے جب دینا ہے تو آپ کہیں گے چرا کتاب مال من است۔ سوال منفی انداز میں کیا گیا، اس کا جواب آپ نے مثبت لہجے میں کیا۔ لفظ چرا جو ہے اس کے معنی کیوں کے ہوتے ہیں، وائے کیوں، لیکن یہاں چرا جو ہے اپنے لفظی معنی جو ہے ان کو کھو بیٹھا ہے۔ یہاں ہم چرا جو ہے اس کو مثبت معنی میں استعمال کریں گے۔ بالکل اسی طرح جب آپ ایک دکان پر جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ 1 کلو سیب خرید لیے، اب دکاندار کو پیسے دیے، دکاندار آپ سے ایک سوال کرے گا آقا چیزی دیگر نمی خواہی، کیا آپ کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے؟ اب آپ جو ہے آپ جواب دیتے ہیں کہ مجھے تو جو ہے کیلے بھی خریدنے ہیں۔ چرا، آپ نے پھر کیوں جو ہے وہ جواب اس کے چرا موزم میخواہم، مجھے کیلے بھی چاہیے۔ تو کسی وقت جب آپ کو سوال منفی انداز میں کیا جائے اور آپ نے اس کا جواب مثبت انداز میں دینا ہو تو پھر آپ نہ اور نیس استعمال نہیں کریں گے بلکہ لفظ چرا کا استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ نے واقعی انکار کرنا ہوگا تو پھر آپ کا وہی طریقہ کار ہے کہ نہ کتاب مال من نیست۔ اگر منفی سوال کا جواب منفی دینا ہے تو پھر وہی طریقہ جو پہلے والا ہے، لیکن اگر منفی سوال میں آپ سے کوئی پوچھا گیا چیز تو آپ نے اگر جواب مثبت دینا ہے تو آپ نے لفظ جو ہے وہ چرا وہاں استعمال کرنا ہے۔ تمرین 8 گوش کنید و تکرار کنید، آپ سنیے اور تکرار کریں۔ آپ کو میں سناتا ہوں۔ دفتر تو امو یہ آریا، روستا یہ ماں، امی علی، میترو یہ تہران۔ دفتر تو تمہارا کتابچہ، تمہارا رجسٹر۔ امو یہ آریا، آریا کے چچا۔ روستا یہ ماں، ہمارا گاؤں۔ امی علی، علی کی پھوپھی۔ میترو یہ تہران، میٹرو آف تہران۔ اور اسی طرح نویں جو مشق ہے وہ بھی ریکارڈڈ شکل میں ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے درس سے حسنین صاحب ہمارے ساتھ باقاعدگی سے ہوں گے، تو جہاں بھی امکان ہوا وہ آپ کو جو ہے
باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے ساتھ سنائیں گے. ویسے آپ کے پاس یہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے، آپ خود بھی جو ہے اس کو ریکارڈڈ کو میسج کو سن کر اس کو حل کر سکتے ہیں. کوئی پی ڈی ایف نہیں اویلیبل ہے نا اس ریکارڈنگ اس کی؟ نہیں ہے، یہاں شیئر کی ہوئی ہے، لیکن اصل میں مجھے وہ پلے کرنا نہیں آتی. تو اچھا نہیں، ہم مطلب آف لائن تو نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ بھی آپ اپنے طور پر سن سکتے ہیں، یقیناً آپ سن سکتے ہیں. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے حسنین صاحب آپ کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، یا اب بھی آپ ان سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. وہ آن ڈیوٹی ہیں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو اس لیے یہاں نہیں آ سکے. تو آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر کے وہ آپ کو کلیو دے دیں گے کہ کس طرح آپ اپنے کمپیوٹر پر جو ہے ان مشقوں کو سن سکتے ہیں. سر انہوں نے ریکارڈنگ بھی جوائی تھی شروع میں، سر جی شروع میں ریکارڈنگ بھی جوائی تھی انہوں نے، جی تو وہ اس پہ سن سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو. مدر صاحب سن سکتے ہیں اس طرح. بس یہ پھر مدرس شروع میں آپ دیکھیں واٹس ایپ کے پرانے میسیجز دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے شیئر کی تھی نا. اگر آپ اس کو سنیں، لیپ ٹاپ پہ لگا کے سنیں تو آپ کو سارا ریکارڈنگ موجود ہے اس والے میں. جی بالکل. نہیں تو میں دیکھتا ہوں میرے گروپ میں ہے تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتا ہوں. ہاں اگر مناسب ہو سکے تو کر دیجیے، کیونکہ میں بجائے ڈھونڈوں. ٹھیک ہے، دیکھیں پلیز. ٹھیک ہے جناب. سر دوسری گزارش یہ ہے کہ سر وہ کتاب جو ہم پڑھتے تھے 7 صفحات، تو وہ سر آپ نے شیئر تو کی تھی لیکن وہ ذرا تھوڑی سی دوسری ہے. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اگر شیئر ہو جائے تو چلیے ہم اس کو دیکھ لیں. یہ ایسا ہے کہ چونکہ اب عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں کے بعد جو ہے حسنین صاحب کے پاس اسکیننگ فیسلٹی موجود ہے، تو وہ اپنے آفس میں جو بھی آپ کہیں گے اس کو اسکین کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. وہ آپ نے جو لی تھی ڈاکٹر صاحب سی ڈی، آپ اس کو بھی اسکین کر کے نا یا اس کو واٹس ایپ میں ڈال دیں. ایک اور پوری ایک ہے فرہنگ تصویری ہے جو کہ السٹریٹڈ ڈکشنری ہے فارسی زبان کی، اور کلر ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دی جائے گی باقاعدہ ریکارڈنگ، اور آپ اس سے بے حد جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. وہ کتاب یہاں تھی، یہ پڑی ہوئی ہے. ہاں واٹس ایپ پہ ہوئی ہے، لیکن وہ مجھے نہیں پتہ وہ انہوں نے کی ہوگی. تو یہ ایک کتاب ہے، اس کا آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ جائے گی ریکارڈنگ، اور یہ بہت اس میں خاصی چیزیں موجود ہیں. یہ دیکھیں اب یہ انسانی آنکھ جو ہے اس کے تمام جو حصے ہیں اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے ہے. یا پھر فرض کریں آپ یہاں آ جائیں تو یہ تمام سبزیاں جو ہیں باقاعدہ تصاویر کے ساتھ جو ہے یہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ آپ کو جو ہے اس کو شیئر کر دیں آپ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایڈوانس عید مبارک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشا پیش تبریکات عید الفطر عرض میکنم و انشاءالله بعد از تعطیلات عید الفطر مشتاق دیدار هستیم. اور آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی چھٹیاں کب ختم ہوں گی، کب ہم نے دوبارہ سیشن لینا ہے، یہ کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ سر چھٹیاں تو بہت تک ہیں، لیکن ہم لوگ اتوار جائیں گے گاؤں کو، اگر کیا جمعرات کو واپس نہ ہو تو پھر اگر ادھر پاسبل ہوا تو لے لیں گے، یا پھر منڈے سے ہی ہوگی سر کلاس. ٹھیک. ابھی اب
کیا مناسب سمجھتے ہیں؟ بس آپ یہ ہے کہ جو بھی آپ کرنا ہے آپ شیئر کر کے آپس میں کنسلٹ کر لیں، اور جو آخری فیصلہ آپ کا ہوگا وہ پھر آپ مجھے جو ہے وہ اطلاع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ سر آپ بتائیے ابھی لوگ 3 ہیں خالی، ورنہ تو طے ہو جاتا، کیونکہ ابھی طے ہو جائے بہتر ہے، آپ آپس میں کے ساتھ ہمارا آپس کو گروپ تو بنا ہوا ہے نہیں وہ آپ کا گروپ ہے جی، آپ کا گروپ ہے، پرشین آن لائن گروپ ہے آپ کا، آپ اس میں سب کچھ میسج کر سکتے ہیں بالکل سر اس میں تو میرا خیال ہے صرف وہ لکھا ہوا ہے ایڈمن کا کہ وہ میسج کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف وہ دل اور ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں۔ اچھا وہ آپ نہیں تو آپ اپنے طور پر ایک گروپ بنائیں اپنے، اور اس کے اندر جو ہے آپس میں کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ جو ہے بہت ساری باتیں جو ہیں اس پہ ہو سکتی ہے، نہیں اس نے خالی ون سائیڈڈ کیا ہوگا نا۔ ہاں تو وہ حسنین صاحب سے کہیں کہ ان کو جو ہے وہ اوپن کر دیں سب کے لیے، وہ ایک نئی کشت نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، سارا کچھ اسی میں آپ کو میسر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ پھر اس میں بتا دیں کہ کب سٹارٹ، میں تو جب کہیں گے سر میں تو حاضر ہوں۔ میں تو اب مجھے جو نظر آیا ایک شبیر صاحب ہیں جو اپنے آبائی شہر جانا چاہتے ہیں، مظہر صاحب تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کسی اور شہر جانا ہے یا کراچی میں رہنا ہے؟ سر میں تو کراچی بس ہے، بس کراچی میں رہنا ہے، یہیں پر ہی رخصت ہو جائیں گے اگر خدا چاہے۔ اگر عید میں کسی نے کھانے پہ بلانا ہو تو وہ فیسلٹی اچھا ہاں بسم اللہ بسم اللہ جو حالت ہے وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی وہ کوئی شیر خورما کی دعوت کرنا ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ انہیں جو ہے بتائیں۔